اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ درس میں متقین کی صفات بیان کی گئی، یہاں چوتھی صفت بیان کی گئی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، یعنی اس قرآن پاک پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کا مفہوم اور مطلب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حدیث جو ہے اس کا مفہوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن پاک کا منکر کافر ہے، اس طرح حدیث کا منکر بھی پکا کافر ہے۔ اور وما انزل من قبلک، پانچویں صفت بیان کی گئی متقین کی کہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی توراۃ، انجیل، زبور، اور جو بھی صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم پر نازل کیا گیا متقین اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہونی ہوتی یا کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے من بعدک، تمہارے بعد بھی اگر وہ کتاب نازل ہوں گی یا کوئی نبی آئے گا یا کوئی پیغمبر آئے گا تو اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ضرور کرتے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور کوئی کتاب نازل نہیں ہونی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو نازل کیے گئے کتاب جو صحیفے ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت بیان کی گئی کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ متقین قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ہمیں ایک دن مرنا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت کا دن جو ہے وہ دور نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامت، جو شخص مر گیا فقد، پس تحقیق قامت قیامت ہو، اس کی قیامت قائم ہو چکی۔ جو قریب المرگ ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، جو روح نکالنے والا فرشتہ آتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے، تو جو لوگ اس کے قریب بیٹھتے ہیں ان کو تو وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ اب وہ یہ جان چھوڑنے والا ہے، قریب ہے، اس کا روح نکلنے والا ہے، اس لیے اس کو وہ عالم آخرت والے جو مناظر ہیں وہ ان کو نظر آتے ہیں۔ تو جو اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے تبھی سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کا عذاب اور ثواب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 6 صفات تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی بیان کی۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی صفت یہ، نماز قائم کرتے ہیں دوسری صفت، اور تیسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ان کو عطا کی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت جو ہے وہ جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس سے پہلے کتابیں اور صحیفے نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور چھٹی صفت بیان کی کہ وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔